ایک دفعہ درود بھیجنے پر انعامات خداوندی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آوے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کرے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ علامہ منصری رحمہ اللہ نے ترغیب میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے بقدر ہوگا، اور طبرانی کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر براءۃ من النفاق و براءۃ من النار لکھ دیتے ہیں، یعنی یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مضمون نقل کیا گیا ہے کہ ہم 4-5 آدمیوں میں سے کوئی نہ کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا تاکہ کوئی ضرورت اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے تو اس کی تعمیل کی جائے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے حاضر ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر نماز پڑھی اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ میں اس تصور سے رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر حضور کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا، عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میری امت کے بارے میں مجھ پر ایک انعام فرمایا ہے، اس کے شکرانے میں اتنا طویل سجدہ کیا۔ وہ انعام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یوں فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور 10 گناہ معاف فرمائیں گے۔ ایک روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو انہوں نے کہا میں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ حضور نے فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے یوں کہا کہ کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں ہوگی کہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے جو تم پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے اوپر درود بھیجنے کا۔ قرآن مجید کے اندر صاف حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو نبی پر درود و سلام پڑھو۔ اب کم از کم مقدار جو حضرات نے بیان کی ہے 300 ہے، یہ آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ انسانوں کو انسانیت سکھائی ہی نبی نے۔ اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، اس کی رحمت کیا ہے، یہ بتایا ہے تو نبی نے بتایا ہے، اور انسانوں کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کے اندر اگر کوئی شخصیت لے کر آئی ہے تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اگر آج ہم ماں کو ماں کہتے ہیں، باپ کو عزت دیتے ہیں، بیٹی کو رحمت سمجھتے ہیں، اور بیوی کو اپنے لیے ایک عظیم نعمت سمجھتے ہیں، ان تمام چیزوں کے پیچھے جو ارشادات ہیں، فرمودات ہیں، محنت ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں موجود نہیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے اوپر درود پڑھنا ہر امتی کے اوپر اللہ نے حکم دیا ہے، پڑھنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر بھی، نبی پر درود بھی کم از کم 300 مرتبہ، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ مختلف درود کے مختلف فضائل ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی رسولہ وسلم۔ اسی طرح اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مختلف قسم کے درود ہیں جو بھی آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہمیں آسانی سے یاد ہو سکتا ہے وہ یاد کر کے پڑھیں گے تو بیٹھے بیٹھے آپ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھتے ہیں۔ اندازہ کریں نبی سے پیار کتنا ہے اللہ کو۔ آپ ایک مرتبہ درود پڑھتے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔
10 گناہ معاف فرما دیتے اور 10 نیکیاں آپ کے کھاتے میں لکھی جاتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں صبح اور شام جب بھی موقع ملے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے روزے کے اوپر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے جس کو اللہ نے تمام انسانوں کی بولی سکھائی ہے، سننے پر قدرت رکھتا ہے۔ جو بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے، مجھ پر درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس کا نام اور اس کے والد کا نام لے کر مجھ تک درود پہنچاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یاد فرمائے ایسے نعروں سے چیزوں سے نہیں ہوگا جب تک عمل نہیں کریں گے۔ اور فرمائے جمعرات کو امت کے اعمال نبی پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر اس میں ہمارے کھاتے میں اعمال میں درود کثرت سے ہوگا آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے، جب نبی خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا، نبی راضی تو اللہ راضی۔ اللہ ہمیں اللہ کو بھی راضی رکھنے کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔